علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کویشچن مجھے کسی نے بھیجا ہے اور مطلب اس کے اوپر میں نے صرف سبحان اللہ لکھا، اور میں نے یہی سوچا کہ میں یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بتاتا ہوں۔ جو میڈیکل سائنس ہے، سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اور بلکہ آپ لوگ کے ابھی میں نے کیونکہ میں نے میڈیکل کی کئی چیزیں میں دیکھتا سنتا ہوں کبھی کبھی، تو وہ ایک ہے پاکستان کی، میرا خیال باہر سے ہے، امریکہ پتہ نہیں کہاں سے، اینی وے آئی تھنک وہ باہر کی ہے، لیکن وہ پاکستان ایک پاکستانی ہے، ایک ان کا نام مجھے نہیں آتا، اور ایک ہیں وہ جو دوسری ہیں وہ ہیں پاکستانی امریکن ہیں، کبھی کبھی پاکستان میں جاتی ہیں، اور ایک ہے ان کا شاید نام ڈاکٹر روبا ہوگا، ایک ہے وہ تو ہیں ہی خواتین کی ڈاکٹر، اور ایک ہیں یہ جو سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اور یہ جو ڈاکٹر روبا کر کے، تو ان کی کبھی کبھی وہ کلپس آتے ہیں۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ خواتین کے معاملات وہ ایڈریس کرتی ہیں، اور مجھے ان لوگوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کبھی کبھی، گوروں کو ہی سنتا ہوں زیادہ، لیکن ان کی اس لیے کہ یہ اسلام کو بھی ٹچ دیتی ہیں، اور ہماری ویلیوز کو سمجھتی ہیں۔ جب ڈومیسٹک ہو جاتی ہے، ڈومیسٹک مطلب کہ میاں بیوی کسی کی کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو ریفر کرنے کے لیے میڈیکل سائنس اس کی ممانعت نہیں کرتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کئی مسائل ہیں، ان میں سے یہ بھی مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو مجھے یہ ہمیشہ یہی کویشچن ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جو سیرہ کی بکس میں بھی آتا ہے کہ 6 سے 9 برس کے درمیان میں ان کی شادی ہوئی، کہ 6-7 برس میں شاید ان کی نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ اچھا، عرب کی خواتین، ینگ لیڈیز، وہ میچور ہو جاتی تھی جلدی، ان کی ایک تو خوراک ایسی ہوتی تھی، اور اوپر سے وہ جو ٹراپیکل انوائرمنٹ ہے ان کا بھی۔ اور آپ لوگوں نے کیا یہ چیز نہیں دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ان کے اوپر زیادتیاں کی گئیں، کتنا ستایا گیا، جانوروں کی جو اوجری ہوتی ہے، جو ان کے اندر کا انٹیسٹائن کا جو وہ ڈال دیتے تھے نماز میں، کوئی تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ان کو معاذ اللہ جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، اور ان کو لہو لہان کر دیا تھا طائف والوں نے، مکے والے ان کو دوبارہ اپنے گھر میں ری انٹر نہیں ہونے دے رہے، کتنا تنگ آ کے وہ پھر مدینہ میں ہجرت کر کے گئے ہیں۔ نوفل جو تھے، جو کل بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، انہوں نے تو پریڈکٹ کر دیا تھا آلریڈی کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا آپ کو نہیں پتہ تھیں؟ آپ کو پتہ تھی آپ وسلم، لیکن پھر بھی وہ لالچ کر رہے تھے کہ میرے قوم کے لوگ سن لیں میری بات، جہنم سے بچ جائیں۔ اتنے انہوں نے خرافات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دانت مبارک شہید کر دیے، ان کو معاذ اللہ قتل کا منصوبہ بنایا، اور پھر جنگیں لڑیں، اور جنگ احد میں تو خوشیاں منا رہے تھے کہ گویا کہ انہوں نے شہید کر دیے۔ اچھا، اتنے لوگوں کو پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان کو کہتے تھے ان کی بات مت سنو۔ اگر اس ٹائم کے اوپر اب ہم لوگ جاتے ہیں، اس ٹائم کے اوپر اگر یہ واقعی کوئی جیسے آج یہ ناچ رہے ہوتے ہیں کئی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ان کے سکھ مائنڈ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ینگ بچیوں کے ساتھ یہ جو مرضی کریں، لیکن ایک انسان ایک جوان
خاتون سے بیاہ رہے ہیں. اچھا، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کئی بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں. آج کی دنیا، ہم 2024 میں بات کر رہے ہیں، تو آج کی آپ انٹرنیٹ کھول کے دیکھو، کئی ملکوں میں بہت بہت چھوٹی عمر کی بچی ہیں. وہ انڈر 10 کی بات کر رہا ہوں، وہ ماں بھی بن گئی ہوئی ہیں. اور اینی وے، اس وقت اگر یہ بات ہوتی تو یہ تو ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتی. یہ تو اچھمبے والی بات ہوتی. یہ تو صحیح نچا رہے ہوتے. یہ والی بات تو اس ٹائم کا جو سوشل میڈیا تھا وہ ورڈ آف ماؤتھ تھا. وہ تو کہتے ہیں، چونکہ اس معاشرے میں یہ عام تھی چیز. یہ ہم لوگوں نے شادی کو بہت کمپلیکیٹ کر دیا ہوا ہے. بلکہ پرسوں ہی میں ایک جگہ پہ تھا، وہاں پہ یہ جو کئی لوگ ہیں وہ پاکستان میں بہت یتیم بچوں کا وہ چلاتے ہیں. تقریباً 1200 بچوں کا وہ یتیم خانہ چلاتے ہیں. اور یہاں پہ بھی بہت سی مساجد وغیرہ میں، تو ان کی جو چلانے والے تھے وہ سارے تو مجھے بلاتے ہیں، اپنے میرے ساتھ ہی تو رہتے ہیں. تو وہ بیچارے جو ہے نا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ شادی بیاہ کے معاملات. میں نے کہا بھائی ہم لوگوں نے تو یہی سیکھا ہوا ہے، 25-30 سال ہو گئے، اور تو میں تو ایسے ہی سوچ رہا ہوں. کل کو میری بات بھی نہ مانی جائے تو وہ، لیکن سادگی. میں ایک چونی بھی کوئی لڑکی والے، میں نے ان کو اپنے کہتے ہیں پریکٹیکل کیسے ہوگا ندیم بھائی، یہ تو مشکل ہوگا. تو میں نے کہا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں میں، بیٹیوں کی شادی میں میں نے 1 روپیہ بھی ان کا خرچ نہیں، میں اپنے اوپر، میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. اسی ہم نے شادی کو آسان بنانا تھا. عرب معاشرے میں شادیاں آسان تھیں. کیا آپ وسلم کی حدیث آپ لوگوں نے نہیں دیکھی کہ مدینہ کتنا تھا جب مسلمان وہاں پہ گئے تھے؟ تھوڑے سے تو لوگ تھے، اور مسلمان تو بہت تھوڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کی تو خواہش ہوتی ہوگی کہ اللہ کے نبی کو تو بلا لیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جب کہ ان کو ایسا آثار نظر آئے کہ ان کی شاید گویا کی شادی ہو گئی. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی ہے. تو نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ کیا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا بھائی آپ نے، نہ انہوں نے بلایا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات اگر وہ بلا سکتے ہوتے تو بلا لیتے. تو یہ ایک نارمل شادی کو ہم لوگوں نے بہت بڑا ایک ایونٹ سمجھ لیا ہوا ہے کہ پورے زندگی کی جو کمائی ہے وہ بیٹی کے اوپر خرچ کرو، اس کا جہیز اور اس کے کھانے کھلانے ہیں. اور جو شوہر ہے اس نے بھی اپنی پوری زندگی کی کمائی. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور دوسری شادی تو ایسے لگتی ہے گولی کی طرح. سب کو معاشرے میں خواتین کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری شادی نہیں ہو گئی، کہ پتہ نہیں کتنا وہ بڑا عذاب ہو گیا ہے. لیکن وہی خاون جو ہیں وہ چیٹنگ کر رہے ہیں، اور گرل فرینڈیں جو، وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ہمارے پنجابی میں وہ کہتے ہیں جی وہ منڈے کھنڈے نے جی. سبحان اللہ، ان کے زنا حلال ہو گیا. اور جو حلال کام تھا دوسری شادی کا یا پہلی شادی کا ہی، ہم لوگوں نے شادی کو تماشا بنا لیا. اگر یہ والی چیز اگر کوئی اچھمبے والی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ لوگ چھوڑتے؟ سب قسم کے اعتراضات ہوئے، یہ شادی والا اعتراض نہیں ہوا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا. آج اس سینچری سے پیچھے چلے جائیں تو اعتراض نہیں تھا. ابھی یہ نئی سائنس ہے، نیا سوشل میڈیا ہے، حرام بٹا حرام جو مرضی ہو جائے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے سوال تو بی بی خدیجہ کا تھا، تو بی بی عائشہ کا میں کہاں سے لے کے آ گیا؟ شادی آسان تھی. بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنا بھی ویسے ہی تھا جیسے کہ چھوٹی عمر کی خاتون سے شادی کرنا. اٹ ڈز ناٹ ریئلی میٹر. ہم لوگوں نے فصیح بنایا ہوا ہے سسٹم. ہم لوگوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے وہ بڑی بڑی عمر جا رہی ہے، عمر نکل رہی ہے، اور یہ، اور جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو کیا مسئلے ہوتے ہیں.
یہی مسئلہ ہوتا ہے. اب کھلی بات کروں گا تو یہی مسئلہ سوچتے ہیں لوگ، ہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا شاید بڑی عمر میں. کیا گارنٹی ہے بچہ پیدا نہیں ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی، ٹھیک ہے، وہ ابھی آپ یہ اس کا جواب دیں گے کہ وہ تو میریکل تھا، ٹھیک ہے. آج کی دنیا میں آپ دیکھ لو، گوگل اٹھا کے دیکھ لو بڑی خواتین کو. ہاں اب آپ تیسری بات کرو گے، کیونکہ آج بھی بڑی عمر کی، اور 40 سال کی تو عمر ینگ ایج ہے. آج کل تو پہلی پہلی شادی 40 سال میں، 35 40 سال میں یہ ویسٹرن ورلڈ میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب میں دوسری بات بتا دیتا ہوں. آپ 16 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لو، کیا اس کو گارنٹی ہے کہ اس کو پریگننسی ہوگی؟ اور کیا یہ گارنٹی ہے کہ بڑی عمر کی خاتون کو پریگننسی نہیں ہوگی؟ اچھا، دوسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ بڑی عمر کی خاتون جو ہیں وہ شاید مطلب اتنی خوبصورت نہیں ہوگی. اس کی چیز کی گارنٹی آپ لوگ کو، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اچھا، آخری بات یہ ہے کہ رشتہ بھیجنے والا کون تھا؟ بی بی خدیجہ نے رشتہ خود بھیجا تھا. اس کا مطلب یہ ہے اس معاشرے میں خواتین رشتہ بھیجنا برا مذائقہ نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی اس میں. اور وہ مسلمانوں میں تو بالکل ہی نہیں تھی. اچھا، اللہ نے کیا کیا تھا؟ ایک ایسا، وہ جو زید کا نام ہے رضی اللہ عنہ، قرآن میں ایک صحابی کا نام ہے زید. ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کی طلاق نہ ہو. ان کے گھر میں جب طلاق ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی ہوئی. اسی، یعنی کہ ابھی معاذ اللہ میں وہ الفاظ لیتے ہوئے، یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی، ایکس بیوی کے ساتھ نکاح کیا، اللہ نے کروایا جان بوجھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک کاری ضرب تھی اس سسٹم کے اوپر. اللہ کو نہیں چاہیے تھا. اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تو آبزرو کر رہا تھا کہ آپ ان کو کتنی کوشش کر رہے ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی چیز کی، کسی یہ شادیوں کے معاملے میں اگر کبھی تانے پڑ سکتے تھے، وہ یہ والی شادی تھی جو زید رضی اللہ عنہ کی ایکس وائف کے ساتھ ہوئی. اس کے اوپر تانے پڑنے تھے، اس کے اوپر جھگڑے ہوئے تھے، یا جو بھی تھا. اللہ نے تو وہ بھی قبول نہیں کیا. تو اس معاشرے میں اگر بڑی عمر کی خاتون خود اپنا رشتہ بھیج رہی ہے تو کیا زبردستی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور سب سے بڑی بات، اللہ اللہ کو نہیں پتا تھا 3 ایسے رشتے ہیں. اور جتنے بھی آپ یہ تو کبھی چلے، مجھے ابھی یہ آپ لوگوں نے مطلب ابھی مجھے تنگ کری دی ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی پوری ایک فہرست بتاؤں گا کہ ایک ایک شادی میں کیا کیا حکمت تھی، ایک ایک شادی میں کیا کیا حکمت تھی. بی بی صفیہ کا کس کو نہیں پتا؟ اور ان کے ساتھ جب جھگڑا ہوتا تھا ان کی جو باقی بیویوں کا جھگڑا، مطلب ایسا تھوڑی ہے جیسے ہم لوگ بیوقوفوں کی طرح، مطلب وہی جو، تو وہ آپس میں جب بات کر دیتی تھی تو تھوڑی سی زیادہ بھی ہو جاتی تھی باتیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، کیوں وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ آپ کیا ہو، ہم دیکھو عمر کی بیٹی ہیں، ہم ابو بکر کی بیٹی ہیں، آپ کیا ہو یہودیہ کی بیٹی. اتنے سخت الفاظ جب کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے کہا فکر نہیں کرو، میں آپ کو سکھاتا ہوں. ان کہ جب آئندہ کے بعد یہ باتیں کریں نا تو آپ کہنا آپ کس کی بیٹیاں ہوں، زیادہ سے زیادہ عمر اور ابو بکر کی بیٹیاں ہوگا نا، تو میرے تو 2 نبی تھے، موسیٰ اور ہارون کا وہ ذکر کر رہے تھے علیہم السلام، تو میں تو نبیوں کی بیٹی ہوں. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو بی بی عائشہ وہ مطلب ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوگا. اب ان کے پاس وہ لاجواب ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ والے جواب کیوں سکھا رہے ہیں؟ مطلب ظاہری بات ہے، اپنے وہ پیار کے ساتھ یہ بات کرتی تھی. اس معاشرے میں
اللہ کو تو پتا تھا نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کون سی بیویاں دینی ہیں. کیا یہ آیتیں ہم لوگوں نے نہیں پڑھ لیں کہ یہ سب سے زیادہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ریپلیس کر دیتے، لیکن یہ ساری ریپلیس نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ساری کی ساری بڑی اللہ والی تھی. اگر ان سے اچھی کوئی ہوتی تو اللہ وہ دے دیتا ان کو. اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو مختلف قسم کی خواتین، ایک تو معاشرے کو سکھانا تھا، ان میں مطلقہ کے ساتھ بھی ہوا، ان میں جو ایک ہی کنواری تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، کئی ایسے تھے جن کی شوہروں سے طلاقیں ہوئی تھیں، کئی ایسی تھیں جن کی شوہر فوت ہو چکے تھے، کہیں اپنی عمر میں بی بی سودا کے بارے میں جو وہ اپنے ایسی عمر میں تھی کہ انہوں نے بعد میں اپنا دن جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا. اس معاشرے میں اس شادی کو اتنا فس نہیں بنایا ہوا تھا. ہم لوگوں نے بہت فسی لوگ ہو چکے ہوئے ہیں. اور کوئی بھی ایک مرد اپنی بیوی کو رشتہ ہونے والی کسی لڑکی کو رشتہ بھیجتا ہے، وہ نہ مانے، وہ کہے کہ میں نے نہیں کرنا. اٹس دیٹ سمپل. اسی طرح جب ایک خاتون رشتہ بھیج رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ نہ مانتے کہ نہیں میں نے، لیکن یہ تو کہیں پہ بات ہی نہیں آتی کہ ان کی عمر بڑی ہے. اچھا، آپ کو کیا پتہ ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ اتنی فیمس تھیں، وہ رچ تھیں، وہ بزنس وومن تھیں، وہ تو اتنا انفلوئنس تھا ان کے معاشرے میں، ان کے لیے تو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے تھے تو وہ سب کو ڈینائی کرتی تھی. وہ کہتی تھی میں نے نہیں کرنی، میں نے نہیں کرنی. وہ کوئی عام خاتون تھی؟ اور کیا آپ لوگوں نے شادی کے بعد ان کے حالات، ان کی انٹلیکٹ اور ان کی ذہانت اور ان کی کھلے دل کے ساتھ وہ جو مدد کرتی تھی سب کی اپنے پیسے دولت کے ساتھ، کیا آپ لوگوں نے ان کے ایٹریبیوٹس نہیں پڑھے؟ کیا یہ کافی ہے یا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو یہی سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کی اللہ کے حکم سے، لیکن جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہیں تو ان کے ریگارڈ میں، ان کے آنر میں، ان کے پیار محبت میں، ان کی رسپیکٹ میں، وٹ ایور دی کیسز، 25 سال تک کوئی شادی نہیں کی. کر سکتے تھے نا؟ اس معاشرے میں تو نارمل تھا زیادہ شادیاں کرنا. بعد میں کی بھی اللہ کے نبی نے، لیکن ان کا مقام اتنا بڑا تھا، اسی لیے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ. اچھا، اب میں آپ کو آخری، اگر آپ یہ زیادہ اگر یہ سیرت کی پوری کہانی پڑھو گے نا، آپ کو پھر مزہ آئے گا. اور اس لیے میں نے وہ سبحان اللہ جو کہا تھا، اصل میں ان کی ایک سہیلی ہوتی تھی نفیسہ، اور نفیسہ جو ہوتی تھی من ہاں نفیسہ ہی تھا. تو جو نفیسہ تھی وہ کراتی رشتے تھی. اچھا، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے، جبکہ وہ ان کے امپلائی ہیں، وہ کام کرتے ہیں لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ خود، پھر شرم و حیا تو ہمارا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کیا سمجھتی ہو کہ کوئی ایسی میری بات ہو سکتی ہے؟ اب وہ بھی حیران کہ ان کو تو بڑے بڑے سرداروں نے رشتے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے ہی ایک امپلائی کے ساتھ، کیونکہ وہ پہچان چکی تھی کہ یہ بہت شان والے انسان ہیں. تو انہوں نے پھر جا کے بات جب کی، تو آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو؟ سیرت میں آپ پڑھو گے نا، آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو کیا شاید مجبوری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ کیسے مان گئے یا کیا ہو گیا. آپ کو پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ تو تاجر عورت ہیں، اتنی شان والی، اتنی بڑی، وہ مجھ سے کیسے، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، مجھ سے وہ کیسے ایکسیپٹ کریں گی؟ ان کی ٹال مٹول سے اس لیے کام لے رہی تھی کہ ان کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں رشتہ کرتے ہو؟ ایسے انہوں نے بات شروع کی. تو انہوں نے کہا کہ میں، ظاہری بات ہے کہ وہ اتنے رچ تو نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو خدیجہ جو ہے نا وہ سوٹ کرتی ہیں، تو آپ ان سے رشتہ کر لو. تو پھر انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ اتنی مالدار خاتون ہیں، اتنی بڑی تاجر ہیں، اتنی مطلب وہ کوئی عام خاتون تھی، انہوں نے کہا وہ ان کی مطلب میں کیسے رشتہ کر سکتا ہوں؟ پھر نفیسہ نے بتایا جب،
بھائی مجھے تو انہوں نے تو بھیجا ہے مجھے رشتہ پوچھنے کے لیے، اگر آپ ہاں کر دو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاں کر دی کہ انہوں نے پوچھا تو پھر ہاں کر دی۔ مطلب یہ ہے بات کرنے کی کہ اگر ایک عورت فٹ ہے، کئی ایسی خواتین، اور میں یہ بیٹیوں کو بھی میسیج دے رہا ہوں، وہ شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مینٹین ہی نہیں رکھتی، ان کا اوور ویٹ ہو جاتا ہے، یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس دیٹس اٹ۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ ڈومیسٹک، زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں شادیوں میں، تو میں تو یہ ڈیل کرتا ہوں نا یہ چیزیں، تو ان کو میں بہنوں کو، بیٹیوں کو یہی کہتا ہوں، بھائی آپ نے جیسے شادی سے پہلے آپ گڈ لکنگ اپنی کیئر کرتے تھے، بعد میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے، نہیں تو شوہر پھر ظاہری بات ہے کہ اس کو آپ اتنی اچھی نہیں لگو گی، تو پھر لڑائیاں بھی ہوں گی، یا پھر وہ غلط راستے پہ بھی جائے گا، یا پھر وہ دوسری شادی بھی کرے گا، پھر آپ کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ جو بڑی عمر کی خاتون ہوگی اس نے پھر اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوگا، وہ مینٹین رکھیں گی، کیونکہ ان کو ایک ینگر ہسبینڈ مل گیا ہے۔ لیکن اس معاشرے میں اس ہمیں اس طرح رکھنا ہے کہ اٹس دیٹ سمپل، کہ اس معاشرے میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی، اس معاشرے میں اس چیز کی بھی قید نہیں تھی کہ لڑکی والے رشتہ پوچھیں یا نہیں پوچھیں، اس کی بھی کوئی قید نہیں تھی۔ تیسری چیز، اس معاشرے میں یہ ہمارا ایک رواج ہے، وہ لڑکی والے ہو کے دیکھو جی یہ رشتہ پوچھ رہے ہیں، لعنت ہے تم لوگوں نے سیرت ہی نہیں پڑھی، اس میں کون سا گناہ ہے بھائی، لڑکی والے رشتہ نہیں پوچھ سکتے ہیں، عزت میں کیا کمی ہو جائے گی؟ یہ کیا عزت میں کمی ہو جائے گی؟ لڑکے والے پوچھے تو اس میں نہیں عزت میں کمی ہوتی، اس کے لیے کیا علیحدہ قوانین ہے؟ قرآن اور حدیث سے دور ہیں ہم لوگ۔ تو دو چیزیں میں نے بتائیں، لڑکی والے بھی رشتہ پوچھ سکتے ہیں اسلام میں، عمر کی اس معاشرے میں کوئی قید نہیں تھی، اس معاشرے میں اس چیز کی بھی کوئی قید نہیں تھی کہ ایک انسان امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، ہاں ہر ایک کو اختیار ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرے۔ اور اس معاشرے میں کوئی خاموش ہو جاتا تھا، اگر کوئی جواب نہیں دے رہا، وہ افینڈ سمجھا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی ویسے جواب دے دیتا تھا تو اس کو افینس بھی نہیں، جیسے آپ کوئی نہیں پسند آیا آپ اس کو جواب دے دو، یا کوئی اپنی یہ کہہ رہا ہے، اس معاشرے میں آپ کو مثالیں ملیں گی، حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا، تو اس کے لیے جو بندہ اپوائنٹ کیا اس عورت، آپ خیر ابھی میں اتنی وہ نہیں جاتا ہوں، آگے میسج بہت لمبا ہو گیا، تو کئیوں نے یہ رکھا ہوتا تھا کہ ہمیں فلانا بندہ ایسا کسی نے کوئی قتل کروانا ہے، یا مجھے بہت زیادہ وہ ڈاوری چاہیے، جو بھی ہوتا ہے وہ جو مہر ہوتا ہے اس معاشرے میں۔ اور آخری مثال میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں، خاموشی کا اگر کوئی افینس گنا جاتا تو عمر رضی اللہ عنہ کی وہ جو مثال ہے وہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپریشیٹ کرو گے وہ الفاظ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے۔ کچھ ایسے فکرے ہیں وہ بڑے عظیم ہیں۔ تو میں نے 20-25 سال پہلے یہ جملہ سیکھا اور مجھے بڑا ہی پسند آیا، میں نے کہا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئی ہوپ کہ میں اسی طرح بول سکوں، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت عثمان کی بیوی فوت ہو گئی اور جو آپ وسلم کی بیٹی تھی، تو وہ آپس میں، اچھا آپ نے کیا یہ نہیں دیکھا یہ سب آپس میں دوست بھی تھے، تو یہ ایک دوسرے کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دے رہے ہوتے تھے، یہ بھی اس معاشرے میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ بی بی فاطمہ کا ینگ ایج میں حضرت علی سے کیا تھا۔ اچھا اینی وے، جب ان کی حضرت عثمان کی وائف فوت ہو گئی تو حضرت عمر نے جیسے ان کے اوپر ایک ان کی ہمدردی کے لیے ان کو کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ ایسا کریں کہ آپ نا میری بیٹی حفصہ جو ہے ان کا رشتہ میں آپ سے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ان کو جا کے پوچھ لیا، ایک باپ بھی اپنی بیٹی کا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی پوچھ سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آگے سے عثمان رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ اب وہ چپ ہے، انہوں نے پوچھا
اس معاشرے میں نے بتایا نا کہ انکار کرنے کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ جب چپ ہوئے تو حضرت عمر کو بڑا خفا گزرا، اب ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کمپلین رجسٹر کروا دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں عثمان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے کہا دیکھیں میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کیوں غم کھاتے ہیں، آپ میری بیٹی حفصہ کا رشتہ لے لیں، تو انہوں نے نہ انکار کر دیتے، تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیتے ہیں مجھے، خاموش کھڑے ہیں ایسے آگے سے۔ تو بیسیکلی انہوں نے شرمندگی ان کو فیل ہوئی، تو شکایت کی بیسیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو جملہ ہے نا کتنا عظیم جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر آپ کی بیٹی کو عثمان سے اچھا شوہر اللہ عطا کرے گا، اور عثمان کو آپ کی بیٹی سے اچھی بیوی عطا کرے گا۔ اب یہ اتنا جملہ بولا، عربی میں بڑا پیارا جملہ ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اپنا ایک کمپلین لے کے گیا تھا، لیکن میں یہ سن کے تو میں آ گیا واپس۔ کہتے مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ میں نے سوال کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے جواب پتہ نہیں کیسے دیا ہے کہ عمر کی بیٹی سے بھی کوئی بڑھ کے مدینے میں کوئی کسی کی کس کی بیٹی ہوگی عمر کی بھی، اور مجھ سے شان والا کون ہے؟ میری بیٹی سے زیادہ کون شان والا ہوگا کہ وہ میری بیٹی سے کون شان والی ہوگی؟ اور دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان تو سب کو پتہ تھا، اور وہ تاجر تو تھے، رچ بھی کتنے تھے، اور سخاوت کتنی کرتے تھے، اور ہمبل کتنے تھے، اور شرم و حیا کے اوپر تو فرشتے شرماتے تھے۔ کہتے تھے عثمان سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ عثمان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ تو کہتے ہیں پھر مجھے جب سمجھ میں آئی کہ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بیاہ دی عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہاں اللہ کے نبی کی جو بیٹی ہے وہ تو میری بیٹی سے کافی آگے ہے۔ اور جب حفصہ کا رشتہ لے لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، تو پھر سمجھ میں آ گئی کہ ہاں عثمان سے بڑھ کے تو کافی بڑھ کے بہت اعلیٰ شان رشتہ ہو گیا میری بیٹی کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ غالباً عثمان رضی اللہ عنہ کو شاید اس چیز کا اندازہ تھا، تب کوئی خاندانوں میں بات چل رہی ہوتی ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ان کو اپنے رشتے کا شاید ہو کہ شاید ان کا اپنا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سے ہونا ہے، یا ان کو یہ شاید آئیڈیا ہو کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہونے والا ہے۔ ان دونوں میں سے ان کو ہنٹ تھی، تو اس لیے وہ بیچارے خاموش ہو گئے تھے۔ بہت لمبا میسیج ہو گیا، لیکن چلیں